اس لیے ضم کوئی مذہبی کمزوری کو نہیں کہتے بلکہ جسمانی کمزوری کو بھی ضم کہتے. تو جب یہ فرمایا کہ اب لم یضرہ ذنب، تو اس کے معنی معلوم ہوئے کہ وہ گناہ مراد نہیں. تو پھر کیا مراد ہے اس کی؟ یہ مراد نہیں کہ اس سے بچا ہوا ہوتا ہے، بلکہ مراد پھر اس کی یہ لیے جائے گی کہ واقعہ میں ذنب جو ہے اگر اس سے صادر ہو جائے تو اس کو نقصان نہیں کرتا. اب پھر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کھلی چھٹی ہے، سب چوری کرو، ڈاکے مار، جو بلیے کر. مگر دوسرے معنی اور بھی ہو سکتے ہیں کہ ایسے بندے کو خدا جھٹ سے توبہ کی طرف توفیق دے دیتے. اگر اس سے کبھی غلطی ہوتی ہے ایک دم خدا اس کی توجہ تو پھرا دیتا ہے ایک نیکی کی طرف اور توبہ کرنے لگ جاتا ہے. اور یہی معنی ہے کیونکہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے معنی کر دیے. فرماتے ہیں وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ، اس لیے اس کو نقصان نہیں کرتا کہ وہ ضرور توبہ کر لیتا ہے، اور جو توبہ کر لے اس کا گناہ اس کو نقصان نہیں کرتا. بس وہ یہ بتایا گیا کہ مومن کی حالت ایسی ہوتی ہے ایک آدمی کی کہ اس کو خدا پیار کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا. مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اس مقام کا آدمی کبھی ذنب کرتا نہیں. ذنب ادنا غلطی کو کہتے ہیں، کوئی ادنا غلطی بھی نہیں کرتا. اور نہ یہ معنی ہے کہ جو چاہے غلطی کرے، بڑے گناہوں کو بھی ذنب کہتے ہیں، جو چاہے بڑا کرے چھوٹا کرے اس کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ بھی معنی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے خشیت کے مقام پر لے آتا ہے اس محبوب کو کہ ادھر اس نے غلطی کی، ادھر ایک دم اس کو پتہ لگ گیا میں نے غلطی کی، ادھر اس نے توبہ کی، ادھر خدا نے معاف کر دی. یہی وہ آدم کا قصہ ہے کہ فرماتا فنسیہ بھول گیا. جب بھول گیا فرمایا ہم نے اس کو خود کہا کہ یوں گھبراتے کیوں ہو، یہ دعا مانگو ہم سے ابھی معاف کر دیں گے. تو آپ دعا سکھائی اور پھر معاف کر دی. گویا محبت کا تعلق بندے اور اللہ تعالیٰ میں دونوں طرح سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں اور بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اس سے اوپر پھر ایک لفظ ہے خلت. خلت کا لفظ ہے یہ خلل سے نکلا ہے. یہ کہتے ہیں خلل پڑ گیا، یہ انتظام میں، صحت میں خلل ہو گیا، ملک میں خلل ہو گیا، جماعت میں خلل پڑ گیا. اصل لفظ یہ خلل سے نکلا. اس کے معنی سوراخ کے ہوتے ہیں اور فاصلہ کے ہوتے ہیں، دو چیزوں میں فاصلہ. اور یہ ضد کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض عربی کے لفظ ہیں جن کے معنی الٹ ہوتے ہیں، مگر اسی لفظ کے معنی موت کے بھی، اسی لفظ کے معنی حیات کے بھی. اور کبھی ازالے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں قاعدہ ہے کہ بعض بناوٹیں کی ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں یہ اس کا ازالہ کر دیا. تو خلت کے معنی ازالے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. بس خلت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تمام خلل دور کر دیا. وہ خلل کے معنی تو برے تھے، شگاف، فاصلہ. تو چونکہ ضد کے معنی بھی عربی میں آتے ہیں، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ تمام وہ محبت جو تمام اختلاف دور کر دیتی، یکجہتی خیالات کی اور جذبات کی بنا دیتی. یہ تو اقرب الموارد نے کہا ہے کہ یہ معنی اس میں پائے جاتے ہیں. مفردات والا کہتے ہیں کہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے معنی ضد کے لیے جائیں. وہ کہتے ہیں اصل بات ہے کہ خلن کے معنی ہیں شگاف کے، اور جسم کا شگاف کیا ہوا کرتا ہے اس کے مقام ہوتے ہیں. آخر جسم میں موریاں تو نہیں ہوتی. جسم کے وہی ہے کہ ذرے جو اپنے میں باریک ملے ہوئے ہیں وہ ظاہر میں تو ملے ہوئے نظر آتے ہیں، خوردبین سے دیکھیں تو ذرا کی سب میں شگاف ہے، ان میں سے پسینے آتے ہیں، ان میں سے ہوائیں نکلتی ہیں، زہر نکلتے ہیں، جاتے بھی ہیں اندر، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں مسام ہے جسم کے خلل. تو خلا کے معنی ہے جو خلل کے اندر گھس جائے، یعنی خالی دل میں نہ گھسے بلکہ جسم کے سارے حصوں میں گھس جائے. اس لیے وہ محبت سے زائد ہے، کیونکہ حب تو ایک مقام کا نام ہے. محبت اس کو کہیں گے جو ایک مقام پر چلی جائے، یعنی دل میں چلی جائے. اور خلت اس کو کہیں گے جو سارے جسم کے اندر گھس جائے، جسم کا کوئی حصہ نہ رہے، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ سر، نہ دماغ، نہ کان، نہ آنکھ، نہ ناک، سب میں وہ محبت گھسی ہوئی ہے. گویا وہ اتنی حاوی ہو جائے کہ آٹومیٹکلی وہ تابع ہو جائے اس کے احکام. اس میں لیے کہیں دل سے حکم یا دماغ سے حکم جاری کرنے کا سوال ہی نہ رہے. ہاتھ ہیں تو اپنے ہاتھ میں ہی اس کے تابع بنے ہوئے ہیں، پیر ہیں تو وہی پیر اس کے وجود بنے ہوئے ہیں، کان ہے تو وہ کان ہی وجود بنے ہوئے ہیں. اس میں گویا حب سے تو باہر سے حکم لاتی ہے، خلت جو ہے وہ باہر سے حکم نہیں لاتی، وہ نیچرلی اور طبعی طور پر اس کے تابع ہو جاتا ہے، اس کو خلت کہتے ہیں.
ملک اسماعیل خان صاحب ساکن گلمیال کی لڑکی حاضرہ بی بی زنانہ جب سے کہا کہ مشرق یہ پر انتظار کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ گلمیال کی لڑکیوں کو اتنا شوق پیدا ہو گیا اپنے ماں باپ سے ضروری بات کیسے ہو. مفادات العالم نے کوئی یہ معنی کیے ہیں, یہ معنی زیادہ اچھے رہے ہیں اور زیادہ صحیح. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وفات کی خبر آئی تو آپ نے کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی اور فرمایا لوگوں خدا کا ایک بندہ تھا, خدا اس نے اپنے بندے کو کہا کہ اے میرے بندے اگر تو چاہے تو اب میں تجھے اپنے پاس بلا لوں, اور اگر تو دنیا میں کچھ اور کام کرنا رہنا چاہے تو میں تیری عمر کو لمبا کر دوں. تو اس بندے نے کہا کہ نہیں میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا, مجھے بلا ہی نہیں. تمام طرح کی ایک مثال ہے, کسی یہودی کسی بزرگ کی یا کسی نبی کی ایک مثال دی ہے کہ ایسا بھی ہوا کبھی, تو وہ اپنے ذہن میں خوش ہوئے کہ بڑا اچھا نقطہ. حضرت ابو بکر رونے لگ گیا اور اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں, ابو بکر مجھے بڑا ہی پیارا ہے, مجھے اتنا پیارا ہے کہ اگر خدا کے سوا میں کسی اور کو خلیل بنا سکتا تو میں ابراہیم کو خلیل بنا سکتا. یعنی خدا کے سوا خلت جائز نہیں رکھی اسلام نے. تو ایسی محبت جو ہے محبت تک تو جائز ہے, مگر خلت پھر خدا اور اس کے درمیان رکھی. گو استعارے کے طور پر انسانوں کے لیے بھی بول دیتے ہیں. مثلا حضرت ابو ہریرہ کہ ہمیشہ جب بات کرتے تھے وہ ذرا پیچھے بھی آئے تھے اور کچھ تعلیم بھی ان کی کمزور تھی. حضرت صاحب نے دیکھا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس جو تھی وہ اتنی ڈیولپ نہیں تھی. مولوی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیسے کرتے, تو وہ ایسی واقعہ میں اس قسم. تو وہ نئے آنے والے لوگوں پر اپنا فخر جتانے کے لیے کہ میں بڑا مقرب رسول اللہ کا تھا, وہ ہمیشہ کرتے خلیلی یعنی رسول اللہ. لیکن یہ کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پتہ لگتا ہے کہ یہ خلت جو ہے وہ اصل تعلق جو ہے تو وہ خدا اور بندے کا ہی ہوتا ہے. اگر بندے کے لیے کبھی بول لیا جائے تو وہ محض اشارہ کہلائے گا, وہ حقیقت نہیں کہلائے گا. بس خلت کا یہ لفظ جو ہے وہ مقام محبت میں سب سے بلند ہے. اور چونکہ خدا نے اس لفظ کو اپنے لیے اعلیٰ درجے کے انسانوں کے لیے بولا, رسول اللہ نے بھی فرمایا خدا کو خلیل کہا اور خدا نے بھی رسول اللہ کو خلیل کہا اور خدا نے ابراہیم کو خلیل کہا, تو اس سے پتہ لگ گیا کہ اس کے اوپر تو محمد رسول اللہ کے اوپر پھر کس نے ہونا. تو معلوم ہوا کہ عربی زبان کے لحاظ سے خلت کا لفظ ایسی بناوٹ رکھتا ہے کہ یہ محبت کے انتہائی مقام کا نام ہے. تو گویا میں نے یہ سارے مقام عربی زبان سے بتا دیے کہ یہ رغبت انس اور پھر رغبت انس ود, پھر محبت, پھر خلت. اور 2 لفظ میں نے چھوڑ دیا تھا تو زیادہ ہے, میں نے 7 بنانے کے لیے 2 گن لیے تھے. رغبت انس شوق رغبت انس اور ایک اور کیا چھوڑا تھا وہ آخر میں تھا, اور پھر ود محبت خلت عشق. تو اس سے 7 میں نے بنا لیے تھے 7 شادی کرنے کے لیے, ورنہ قرآن سے جو ثابت ہوتا ہے یہ الفاظ استعمال ہونے والے اور بھی ہیں بعض لفظ, لیکن ذرا لمبے فکروں میں وہ استعمال ہیں. لفظ کے طور پر اگر استعمال ہوئے تو یہ 5 لفظ استعمال ہوئے ہیں محبت کے لیے, جن میں سے 2 ایسے ہیں جو صرف بندے کی محبت کو کہتے ہیں, خدا کی محبت کو نہیں کہتے, اور نہ کچھ بھی محبت. 3 ایسے ہیں جس میں بندہ اور خدا شریک ہوتے ہیں. خدا کے لیے 2 لفظ بولے جاتے ہیں اور بندے کے لیے بولے جاتے ہیں. یہ جو میں نے کہا تھا اس کے میں نے ہلاکت کے ہوتے ہیں, یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے, اور اس میں جسمانی کچھ امتزاج کا بھی ذکر ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے کہ من عشق فاصفا ثم ماتا شہیدا, اگر کسی شخص کو عشق ہو جائے اور پھر وہ اپنا تقویٰ قائم رکھے اور مر جائے تو شہید ہو. اس معنی ہے کہ اس میں دنیاوی لذات بھی شامل ہیں, ورنہ
بچ جائے اور ان کو روک رکھنے کے معنی کہ اگر خدا کی محبت ہوتی تو روکنا چاہیے تو بڑھانا چاہیے. اسی قسم کی روایت ابن عساکر نے بھی ابن عباس سے دخل کی. بس معلوم ہوا کہ محبت جسمانی جو انتہا کو پہنچ جائے اور جب صبر کرنا بظاہر ناممکن ہو اور انسان ہلاکت کی طرف مائل ہو جائے تو اس وقت لفظ عشق بولا جاتا ہے. اسی لیے کسی سے یہ بھی اس میں خدا کے لیے رکھنی ہے. بس اللہ تعالیٰ اور مومنوں کے متعلق قرآن کریم اور حدیث میں رغبت، انس، محبت، خلا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ود، محبت، خلا، 5 کا. بس بندے کی محبت سے رغبت اور انس سے ترقی کرنا شروع کرتی ہے اور ود میں جا کر ود پر پہنچ کر خدا کی محبت سے مدغم ہو جاتی ہے. پھر وہ دونوں مل کر حب کے مقام کو پہنچتی ہیں اور پھر دونوں مل کر خلت کے مقام پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر مقام. فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر نیچے رہتا ہے. یعنی جب انسان راغب ہوتا ہے اور جب انسان انیس ہوتا ہے تو اور خدا اس کا جواب دے تو راغب اور انیس نہیں ہوتا، وہ ودود ہوتا ہے. اس کی محبت اس کے درجے پر رہتا ہے. اور جب وہ یہ واد بنتا ہے تو وہ ودود ہوتا ہے، پھر اس سے زیادہ رہتا ہے. یا یہ ودود ہوتا ہے تو محب ہو جاتا ہے، پھر اس سے چلا جاتا ہے. جب محبت کے یہ محب بن جاتے ہیں تو وہ خلیل ہو جاتا ہے. جب یہ خلیل ہوتا ہے تو لفظ صرف ایک ہی رکھے ہیں، لیکن فرق یہ بتایا ہے کہ بندے کی خلت میں تو فرق ہو جاتا ہے. یعنی بندہ جو ہے، میں نے بتایا کہ جذبات ہر وقت زندہ رہتے ہیں لیکن ڈل تو ہو جاتے ہیں. انسان جب سوتا ہے تو خلیل ہی ہے، مگر وہ خلت جو جاگتے ہیں اس کی تھی اور اس میں فرق پڑ گیا. مگر اللہ تعالیٰ کے لیے لاتا خود سے تو ملانا. یہ جاگتا ہے تو ایسی محبت کرتا ہے، سوتا ہے تو اس کے حواس کمزور ہو جاتے ہیں. خدا اس وقت بھی اس سے وہی محبت کر رہا تھا جب یہ جاگ رہا ہے اور اس سے بھی وہی محبت کر رہا ہے جب وہ سو رہا ہے. اس لیے اس کی خلت بڑی ہے، اس کی خلت چھوٹی. یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو چھوڑ دیں، فرماتے ہیں میں کس طرح خدا کو چھوڑ دوں؟ وہ خدا کہ جب دنیا مجھے سارا دن گالیاں دیتی ہے، برا برا کہتی ہے اور مارنا دھمکانا اور شورش کرتی ہے اور میں دنیا سے تنگ آ جاتا ہوں، بیزار ہو جاتا ہوں، تھک کے جا کے جب اپنے بستر پہ لیٹ جاتا ہوں اور پھر جب میرے عزیز دوست بیوی بچے سب مجھ کو چھوڑ کے اپنے بستروں پہ لیٹ جاتے ہیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت خدا میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے گھبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں. میں اس خدا کیسے چھوڑ تو حضرت مسیح موعود کا جسم بھی ان کو چھوڑ جاتا تھا، محمد رسول اللہ کے جسم بھی ان کو چھوڑ جاتا تھا. سوتے ہوئے جسم بھی تو آخر روح کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا جو کہ جانتا ہوتا. تو جب وہ انسان کا جسم اور روح بھی اس کو چھوڑ جاتے ہیں اس وقت خدا اس کو نہیں چھوڑتا اور اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے خدا کا مقام خلت انسان کے مقام خلت سے اونچا ہے. نام اس کا ایک ہی ہے لیکن بہرحال وہ نام اس سے اعلیٰ درجے کا نام ہے، اب مفہوم اس سے اعلیٰ درجے کا. یا جب محبت کا لفظ آتا ہے تو اس وقت محبت کے لیے تو برابر ایک کا لفظ ہوتا ہے، لیکن محبتیں بھی میں نے بتایا قسم قسم کی ہیں. دوست کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، یہ درجے رکھتی ہیں. تو اللہ جس وقت جس کو محبت ہوتی ہے تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ کیونکہ اس کو بھی محبت ہے اس کو بھی محبت ہے اس لیے ایک ہو ہے. کیونکہ خدا کے لیے جب محبت الگ ہوتا ہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں، جب بندے کے لیے محبت معنی الگ ہوتا ہے اس کے معنی اور ہوتے ہیں. میں نے حضرت عمر سے روایت ہے رسول اللہ فرماتے ہیں عمر بن الخطاب قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السباع فزمرة من السباع تبتغي إذا وجدت سبيا في السباع أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر
على أن لا تكرهوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. مسلم کتاب توبہ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے. ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی. وہ جب کسی بچے کے پاس گزرتی اس کو اٹھا کے اپنے سینے کے سر لگا لیتی. اس حدیث میں سارا نہیں ہے. چھوٹا سا ٹکڑا اصل ٹکڑا یہ ہے کہ پھر اس کو اپنا بچہ مل گیا, اس کا بچہ گھماؤ, پیار کرتی چھوڑ دیتی پھر دوسرے بچہ کریں. تو جب وہ اس طرح کر رہی تھی, اٹھاتی تھی, دودھ پلاتی تھی, چمکا لیتی تھی اپنے بچے کو یاد کر کے. تو آپ نے فرمایا جب وہ بچہ مل گیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس عورت کو دیکھا؟ صحابہ نے کہا جہاں رسول نے دیکھا. آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی اس کو کہے کہ اس بچے کو آگ میں پھینک دے تو پھینک دے گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کا بس چلے تو کبھی نہیں پھینکے گی. لوگ زبردستی چھین کے پھینک دیں تو پھینک دیں, بس چلے تو نہیں پھینک. آپ نے فرمایا جو تم نے اس کی محبت کا اندازہ لگایا ہے اللہ کی محبت اپنے بندے سے اس سے زیادہ ہے. کیونکہ ماں سے تو 10 آدمی چمٹ کے اس کا بچہ چھین کے آگ میں پھینک سکتے ہیں, وہ کون سا ماں کا بچہ ہے جو خدا سے چھین لے گا اس کا بچہ؟ خدا سے تو کوئی نہیں چھین سکتا. اس لیے خدا کی محبت جو ہے وہ یقیناً زیادہ پائیدار اور زیادہ اثر رکھنے والی چیز ہے. اس کے بچے چودھری عبدالعزیز صاحب محتسب علامہ کو پولیس کیمپ میں افسران پولیس سلسلہ ضروری مشورہ بلا رہے ہیں, جہاں بھی ہوں فوراً کیمپ میں پہنچ جائیں. چودھری عبدالعزیز صاحب محتسب علامہ پولیس والے ان کو بلا رہے ہیں. بس محبت کے تمام مقاموں میں سے جو ادنا مقام ہیں وہ صرف انسان سے مخصوص ہیں. جو اعلیٰ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور بندہ شامل ہیں, لیکن ہر مقام میں اللہ تعالیٰ اونچا ہوتا ہے, بندہ نیچا ہوتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے کو فرماتے ہیں جو میں نے کہا نا کہ ہمیشہ خدا آگے رہتا ہے اور یہ پیچھے رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے انا بھی رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبد بي. رسول اللہ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے الہام سے یہ فرمایا ہے کہ میں بندے کے یقین کے مطابق اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي, اور جب کبھی بندہ میری یاد کرتا ہے میں فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں. وَاللَّهِ لَلَّهُ أَسْرَعُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ عَلَّتَهُ بِالْفَلَاةِ. مجھے خدا کی قسم اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے تم میں سے کسی بندے کی توبہ پر اس انسان سے جس نے کہ اپنے سخت جنگل بڑے وسیع جنگل میں اپنی اونٹی کھودی ہو اور پھر اس کو مل جائے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا. جو کوئی شخص میرے پاس ایک بارش چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے پاس چل کے جاتا ہوں. ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا, اور جو کوئی ایک ہاتھ چل کے میرے پاس آتا ہے میں اتنا چل کے اس کے پاس آتا ہوں. باع کہتے ہیں اس انگلی سے اس انگلی تک, ذراع کہتے ہیں اس انگلی سے اس تک. وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي, جب بندہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے, یعنی گازا اور پاک کا سوال ہی رہتا ہے کہ چلنا ہی شروع کر دیتا میری طرف آتے چلے جاتا, تو اقبل تو ہر ویلے تو میں دوڑ کے اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا. تو دیکھو ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بتایا, ہم اونچے مقام پہ رہتے ہیں. وہ اگر بالش چلتا ہے تو یہ ہاتھ چلتا ہے, وہ ہاتھ چلتا ہے تو یہ دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ چلتا ہے, یہ چل پڑتا ہے تو دوڑ پڑتا ہے. اب اس کے لیے کچھ قانون بھی ہیں. جب انسان محبت الہی کی طرف جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ قانون مقرر کیے ہیں. پہلا قانون یہ ہے کہ جب بندہ رغبت انس اور ود کے مقام سے ترقی کر کے حب کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے مقام کے لیے شرط ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
واللہ لا یہدی الفاسقین. یعنی رغبت کے مقام تک اگر انسان کے اندر کچھ کمزوری ہو، بیوی بچوں کی محبت غالب ہو، تو پرواہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، محبت کی طرف اس نے قدم اٹھایا ہے، کوئی ایسا بڑا سمجھدار نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں ذمہ داریاں ڈالوں. پھر جب انسان انس کے مقام پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قربانیاں چاہتا ہے، پر یہ نہیں چاہتا کہ وہ سب کچھ بھول جائے. پھر ود کے مقام پر جاتا ہے تو تب بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ بھول جائے. مگر جب وہ حب کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تمہارے ہوش محبت کے معاملے میں تمہیں تحقیق کرتے کرتے ہیں اور محبت کے راز اتنے پرکھ لیے ہیں کہ اب تم محبت کو سمجھ گئے ہو. اس لیے اب میرے سوا کسی سے محبت کی تو میں نے نہیں تمہارے منہ لگانا. تو گویا یہ مقام بتایا ہے. حب کے متعلق یہ قانون بتایا ہے، ود کے متعلق نہیں بتایا، رغبت کے متعلق نہیں بتایا، انس کے متعلق نہیں بتایا. یعنی رغبت جس کے اندر خدا کی محبت ہو پھر بھی دنیا کی ملونی ہو وہ بھی مومن ہو جا سکتا ہے، کیونکہ وہ محروم نہیں، وہ راغب ہے، وہ ابھی نادان ہے، اس کو معافی ملے گی. پھر وہ انس کے مقام پر انیس ہو جائے تب بھی اس کو معافی مل جائے گی. اگر اس کے اندر دنیا کی کچھ رغبت ہے تو خدا تعالیٰ کہے گا جانے دو، یہ تو بیچارہ بے ہوش ہے، اس کو کیا پتا ہے ان باتوں کا. پھر وہ ود کے مقام پر بھی پہنچ جائے گا، خدا کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط بھی ہو جائے گا، پر خدا نہ اس کے اندر گھسا ہوا ہوگا نہ یہ خدا کے اندر گھسا ہوا ہوگا. اس کو بھی خدا اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرے گا. کہیں اگر کچھ بھاگ گیا لڑائی سے یا کچھ کمزوری دکھائی تو خدا گئے چلو ہو گیا معاف. لیکن جب وہ ترقی کرتے ہوئے حب کے مقام پر آئے تو میں اللہ کا محب ہوں، اور پھر اس وقت وہ اپنے باپ کو یا بھائی کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو یا بیوی کو یا خاوند کو یا گھر کو یا تجارت کو یا عہدے کو یا نوکری کو یا شور کے اندر بیکلامی کو خدا کی محبت کے مقابلے میں، خدا کی راز کے مقابلے میں دھتکار دیا جائے گا. تم نے حتک کر دیا ہمارے اس مقام محبت. تو مقام محبت بے شک اعلیٰ چیز ہے، لیکن مقام محبت کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑی اعلیٰ درجے کی. جو انسان مقام محبت پر آتا ہے اب وہ ایک نازک دور میں سے گزرنے شروع ہو جاتا ہے. جو پہلے اس کے ساتھ رعایتیں ہوتی تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو گویا دیکھ لو ایک ترقی تو ملی ہے لیکن ترقی کے ساتھ خطرے بھی بڑھ گئے. مقام رغبت تک مزے میں چاہیے، کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو وہاں سے ہوتا ہے بچہ ہے جانے دو، یعنی روحانی بچہ. ان کا مقام ہوتا تھا، کمزوریاں ہوتی تھیں، فرشتے کہتے تھے مارے، تھوڑا کہتا نہیں اس کو نادان ہے بچہ، اس کو پتا ہے. یعنی بدھ کے مقام پر پہنچتا تھا تو پہلے سے زیادہ گرفت ہوتی تھی، مگر پھر بھی کوئی غلطی ہوتی تھی تو فرشتے پکڑنے لگتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی کوئی اس نے پوری ہوئی تھوڑی تمہاری بلوغت کے قریب پہنچا ہے، اب یہ بالغ تھوڑی ہو. مگر جب حب کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. جب یہ مدعا ہی ہوتا ہے کہ میں اب بالغ ہو چکا ہوں تو پھر کہتے ہیں چلو فوج میں، اگر تم بالغ ہوا تو کنسپشن تو بنا لیا. جب تک یہ بالغ نہیں ہوا تھا، 4 برس کا تھا، اس کو کوئی نہیں پکڑتا تھا. ملک پہ لڑائی ہو رہی ہے، خونریزی ہو رہی ہے، دشمن گھسا آ رہا ہے، کوئی نہیں کہتا تم ملک کے خیر خواہ نہیں، بلکہ جا کے پیش بھی کرتا ہے تو ہنس پڑتے سارے، کہتے بچے بیچارے کسی وجہ سے آگے لڑائی کرنے، اس نے کیا جانا. صحابہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم نے لڑنا ہے، 12 سال کے لڑکے ہم ہنس کے پیار کر کے چھوڑ دیتے تھے، تو مت جاؤ تمہاری عمر لڑنے والی. تو رغبت کے مقام پر، انس کے مقام پر، ود کے مقام پر درجہ بدرجہ گناہوں سے معافی زیادہ ملتی. لیکن حب کے مقام پر آ کے گناہوں سے معافی کم ہو جاتی ہے، توبہ زیادہ ہو جاتی ہے. راستہ پھر بھی کھلا ہے دو رقیق انسان کے لیے، دروازہ کھڑکی دوسری کھل گئی، رحمت جاری ہے. لیکن پہلے جو تھی وہ رحمت تھی بے توبہ کی معافی، حب پر آ کے توبہ کے ساتھ معافی آ گئی. اب مانگو، کہو غلطی پھر سوئیں. چھوٹے بچہ ہوتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، وہ بعد پیچھے پیچھے ماں کے پتان کو کاٹ لیتا ہے. کبھی ماں نے اس کو مارا یا کہا معافی مانگ. جب وہ 4-5 کا ہوتا ہے پھر کو غلطی کرتا ہے تو ماں ایک تھپڑ مارتی ہے، معافی مانگو، پھر ملے گا کھانا، تو معافی مانگو، کیونکہ اب اس کو ہوش آ گئی. تو رغبت اور انس اور ود کے مقام پر معافی کا سوال کوئی نہیں. یہ نام ہی معافی مانگے، عادت مانگے نام ہی مانگے. تو جب اس کے اندر وہ ود ہوتی تھی تو خدا کہتا ہے نیکی تو موجود ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہی، نیکی تو موجود ہے، میری رحمت کا مستحق ہے. باقی اس کو اگر توبہ کا مقام نہیں حاصل تو نہ صحیح، چلو چھوڑو. جب وہ حب کے مقام پر پہنچا ہے تو فرماتا ہے اب اس کو ہوش آ گیا، اب یہ جوان ہو گیا، اب یہ بالغ ہو گیا، معافی مانگے گا چھوڑیں گے. لیکن معافی کی توفیق ساتھ دے دیتا ہے. ادھر اس نے غلطی کی، ادھر جھٹ فرشتہ کہہ دیتا ہے مانگ معافی، چلو حضور معافی، چلو نہیں جاؤ.
جب یہ توازن قائم نہیں رہتا پھر انسان ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی رغبت اور انس کے مقام پر یہ محبت کے دعوے کرنے شروع کر دیتے تو ہو جاتا. ان حب کے مقام پر جا کے توبہ کی توفیق اس کو نہیں کرتا. وہ جو دروازہ کھولتا خدا اس کی طرف سے بے پرواہی کرتا کرے گا جی ہم محبوب خدا ہمیں کیا ضرورت ہے توبہ کی, پھر بعد ہلاک ہو جاتا. تو اپنے اپنے غیبت کے لیے کوئی رستے کھولے, ان رستوں کو انسان اپنے ساتھ رکھے. جب اس کو گھوڑا بچہ بنایا تو گھوڑا بچہ ہی بنے, کیا ضرورت ہے اس کو کریں گے میں بالغ ہو گیا. اور جب اس کو بالغ بنایا تو پھر جو بالغ کی ذمہ داریاں ان کو سمجھے, جو پھر بالغ کے لیے بچنے کے ذرائع ان کو اختیار کرے. ہو رہا ہے وہ تو وہی بات ہو گئی بھائی صاحب کہ ساری رات دلخا پڑی تو اٹھ کے مرد کی طور کہتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں خلت کا لفظ خدا کے سوا استعمال نہیں ہوتا, تو یہ جو آیت قرآن میں لکھی آپ نہیں پتا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, حالانکہ اسے آیت پر 2 منٹ بولا ہوں میں, یہی اسی آیت پر تو میں بولتا رہا ہوں. یہ تو آیت میں نہیں پیش کی ہے, نہیں وہ تو بعض ہم لتاوے ہیں, وہ خدا اور بندے کے درمیان کا نکالیں گے انسانوں کی طرف. تو اتخذ اللہ خلیلہ جو ہے وہ یہ بندے کو بندے کا خلیل بنانا جو ہے وہ ناجائز ہے. وہ آیت کے سان ہوتی ہے جو قرآن میں آئی ہے کہ قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو بندے آپس میں خلیل ہوں گے ان کو دوزخ میں ڈالے گا. لیکن خدا کا بندہ خلیل ہوتا ہے, بندے کا خدا خلیل ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہے شرط وہ یہ ہے کہ جب محبت کے مقام پر پہنچے تو پھر خدا کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے. جو محبت کے مقام سے گرتا ہے وہ بڑی سزا پاتا ہے. رغبت کے وقت میں کہ بھول جائے تو حرج نہیں, ان کے وقت میں بھول جائے تو حرج نہیں, بدھ کے وقت میں بھول جائے تو حرج نہیں. جب محبت کا مقام اس کو حاصل ہو جائے تو محبت کے بعد پھر آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا, پھر وہ مقام میں محبت کو اپنے قائم رکھنے کی پوری کوشش کرنی. چنانچہ اس کا ثبوت قرآن شریف نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب دشمن آئے اور انہوں نے ان سے باتیں کرنی شروع کی کہ ہم فلانا ہمارے ستارے وغیرہ ہیں پرستش ان کی بھی جائز ہے, تو آپ نے مثالاً ستاروں کو ایک ایک کو لینے شروع کیا, اچھا یہ خدا ہے, اچھا یہ خدا ہے. تو جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ لا احب الافلین. ارے بھائی جو آنکھوں سے اوجھل ہے اس نے محبت ہو کے صرف سکتی. تم کہتے ہو یہ خدا ہے, خدا سے تو محبت کرنی چاہیے. تو جب اگر یہ خدا ہیں تو آنکھوں سے اوجھل گا پھر کس سے محبت ہو سکتی. تو خدا محبت تو اس سے ہو سکتی جو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی. تو کامل محبت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اوجھل نہیں ہوتی. اب تم دیکھ لو کبھی بھی دنیا میں تم نے کوئی ماں دیکھی جس کو یاد کرایا جائے گا اب تم محبت کر بچے بچہ دنیا میں کسی کنارے پر بیٹھا ہو اس کے دل کی چنگاری سرگتی رہتی. بیوی اور خاوند اپنے دلوں میں محبت کرتے ہیں, کہیں چلے جائیں دن اور رات, کسی نے جب بھی ان کا ذہن خالی ہوگا تو یاد آئی بیوی یاد آئی. سپاہی لڑ رہے ہیں, بندوقیں چل رہی ہیں, ذرا سستا ہے سستانے کے لیے لیتے, گھر کا خیال آیا بیوی یاد آئی آنے کے لیے. بیوی اپنی روٹیاں پکاتی پکاتی ذرا تھک کے لیتی, یہ یاد آ گیا آنے کے لیے. وہ کہیں محبت ہے. جب بھی ذہن لوٹے گا وہ چیز سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا احب الافلین, ابراہیم کے منہ سے فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق جب ہو تو جب تک تم خدا تمہاری نظروں سے کبھی ہٹ جاتی ہے, محبت کبھی آ جاتی ہے, تو کبھی نہیں کرو گا خدا سے محبت. یہ کہو مجھے خدا سے ود ہے, خدا سے مجھے انس ہے, خدا سے مجھے رغبت ہے, محبت نہیں. محبت کا مقام اسی وقت آئے گا جب تم یہ دیکھو گے وہ ہٹتے ہی کبھی نہیں. یعنی خیال تو بیسے کا اتر چل جائے گا, تم کھیل رہے ہو مثلا تو کھیل کی طرف خیال ہوگا, لیکن یہ کہ جب بھی خیال خدا کی طرف لوٹے گا ساتھ ہی محبت آئے گی. ان میں وقفہ نہیں پڑے گا, اس کو اٹھانا نہیں پڑے گا, اس کو اٹھانا نہیں پڑے گا, وہ موجود ہوگی. تو اس کی محبت قبول نہیں ہوتی, یا یوں کہو گا وہ محبت ہوتی ہی نہیں, کیونکہ محبت کبھی مٹا نہیں کرتی.
جس طرح توبہ استغفار کے لیے نہیں کر، توبہ ایک شخص کرتا ہے کسی کو نہیں کر، استغفار ایک وقت کرتا ہے کوئی نہیں کر، تو توبہ استغفار ہوتی بھی رہے گی نہ بھی ہوتی رہے گی۔ محبت جذبات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، توبہ اور استغفار کا زیادہ تعلق دماغ کے ساتھ۔ دماغ کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، جذبات ہمیشہ کام کرتا ہے۔ توبہ استغفار کبھی آ جائیں گے کبھی نہ آئیں گے، کوئی حرج نہیں۔ محبت ہمیشہ یکساں چلتی رہے گی، یعنی چاہے وہ جوش میں کسی وقت زیادہ ہو جائے کسی وقت کم ہو جائے، پر وہ بالکل نیچے نہیں جائے گی، گاؤں کو رہے گا۔ کبھی ماں کو بہت زیادہ محبت ہوتی، بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاتی ہے، تھوڑا سا اپنی طرف محبت ہوتی۔ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت محبت اونچی ہوئی، کسی وقت نیچی ہوئی، کسی وقت رونے لگ گیا انسان، تڑپنے لگ گیا خدایا مجھے مل، کسی وقت ذرا کم رقت آئی، یہ تو ہو جائے گا۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ چیز ہو ہی نہ۔ توبہ استغفار میں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں کر رہا ہے توبہ، کبھی استغفار نہیں کر رہا۔ اور الہی محبت وہی ہو سکتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہو اور اس میں دوام پائے۔ قرآن کریم کے روح سے محبت کی دو اقسام۔ اول محبت ہوتی ہے کسبی، یعنی انسان اس کو حاصل کرتا ہے، پہلے رغبت لیتا ہے، پھر ان سے لیتا ہے، پھر عبود بناتا ہے، پھر حقوق کے مقام پر پہنچتا ہے، کسبن چلتی۔ یہ بندے کی طرف سے آتی۔ کسبی چیز وہ ہے جو انسان بندہ کرتا ہے، اور وحدی وہ ہے جو خدا کرتا ہے۔ تو کسبی وہ ہے جو کہ بندہ کرتا ہے، چاہے محبت سے شروع ہو جائے پہلے ہی، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا خیال اور اس کی کوشش بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ۔ اگر تمہارے اندر محبت خدا ہے تو تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو مقابل میں بھی محبت ہوا کرتی۔ محبت کی یہ نشانی ہے کہ سچی محبت وہ ہوگی کہ مقابل میں بھی دل راہ بدل رہے، جس کے ساتھ تم کو محبت ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو اس کے دل میں ضرور محبت رہے، لیکن محبتیں ساری ایسی۔ خدا نے کوئی دو محبتیں نہیں بنائی فطرت کے اندر جس کے طرف دونوں طرف سے جوڑ لو۔ ماں کے دل میں محبت کرتی، بچے کے دل میں کی، خامن کے دل میں کی، بیوی کے دل میں کی۔ تو خدا تعالیٰ نے محبت کے ساتھ یہ لازم مضمون قرار دیا ہوا ہے جو دونوں طرف سے آئے گی۔ تو فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارے دل میں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ تم تب ثابت ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ تو اگر جب تک اللہ محبت نہیں کرتا اس وقت تک معلوم ہے تمہارا غلط خیال ہے کہ تم محبت کرتے۔ اب یہ سوال ہے کہ اچھا پھر ہمارے دل میں تو ہے، ہم سمجھتے تھے کہ ہم محبت کرتے ہیں، نہیں اگر کرتے ہیں تو کس طرح کریں؟ ہمارا دل کرتا ہے خدا سے محبت کرنے کی، تو ہمارا فاتبعونی یحببکم اللہ، تو محمد رسول اللہ کے متبع ہو جاؤ، خدا محبت کرنے لگ جائے گا تو ساتھ تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ محبت کسبی ہے کہ بندہ چاہتا ہے خدا کی محبت کرنا، لیکن اس کے راستے میں روک پیدا ہوتی ہے۔ خدا اس کو طریقہ بتاتا ہے کہ یوں کوشش کر، تیرے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اور مقابل میں خدا کے دل میں ہو جائے گی۔ عمران کو چاہ دوسری قسم کی وہ محبت ہے جو محبت کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی اور بندے کو گھیر لیتی۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ وذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ المائدہ 8۔ اس آیت سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، مومنوں، تم اللہ تعالیٰ کی قوم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو کہ اس سے محبت کریں گے، جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو اللہ کی محبت کا ذکر یہاں پہلے کیا، وہ ایسی قوم لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے کریں گے، پہلے اللہ کرے گا پھر وہ کریں گے۔ تو یہ محبت والی محبت ہوگی، خدا ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے گا۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو مرتد ہونے کے بدلے میں جو نئے آدمی آئیں گے ان کو تو خدا پہلے محبت کرے گا، تو جو بغیر مرتد ہونے کے آ گئے ہیں ان کو کثیر کرنی پڑتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو بعد میں جواب آئے گا کہ بغیر والوں کا کیا حال ہے، مگر یہ ہے کہ بعض جگہ پر کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کے حق سے زیادہ انعام دیا جاتا ہے۔ مثلاً بعض بیٹے کو تم بلاتے ہو، چھوٹا بچہ ہوتا بلاتے ہو،
آؤ تمہیں میٹھائی دیں گے. وہ بعض میں ہوتا ہے بچہ کہتا میں نہیں آتا. غیر کا بچہ کھڑا ہے, اچھا تم آؤ, اس کو دگنی مٹھائی یہ دیتا ہے. وہ غرض ہوتی ہے اس سے چڑھانا تاکہ وہ اپنے لاؤ سے تو یہاں کیونکہ اس کے نقص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض مومن پرواہ نہیں کرتا ہو, مرتد ہو جاتا ہے, دنیا کی خواہشات کو مقدم کر لیتا ہے, تو اس کا کہتا بہت اچھا جاؤ. ہم خود کافروں میں سے شہید الفطرت لوگوں کو چن کے ان کے دل میں اپنی محبت ڈالیں گے اور ان کو لائیں گے, اور پھر دیکھو ان سے کیسے کیسے پیار کریں. اصل مضمون یہاں میرا اتنا بتانا تھا کہ بعض محبت اوپر سے آتی ہے, تو یہ مقام جو ہے یہ بطور ایک ان کو مومنوں کو غیرت دلانے کے لیے, ورنہ خود مومنوں کے لیے بھی یہ مقام ہوتا ہے. تو مومنوں کو بھی طبقہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خدا تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں اور پھر وہ خدا کی محبت لا کے لیے. یہی چیز ہوتی ہے جس کے متعلق انبیاء کے متعلق کہا جاتا ہے ان کا کوئی استاد نہیں. وہ استاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ روحانی مقام محبت وغیرہ سکھانے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا. یعنی باقی تو لوگ ہوتے ہیں مرید کسی کے ہوئے, اس نے کچھ ان کو سمجھایا سکھایا, جیسے میں مثلا لیکچر دے رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں. کئی لوگ جن کے دل میں پہلے یہ مضمون کا خیال نہیں آیا وہ سوچیں گے, کہیں گے اچھا ہم بھی کوشش کرتے ہیں, جو ذرا ہے یہ بتائیں گے اس پر عمل کریں گے. لیکن نبیوں کو کسی نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ کے بڑے عمروں والے تو وہ ولید اور وغیرہ لوگ سے جو خدا کے منکر اور مشرک تھے انہوں نے کب سکھایا تھا ان کو؟ تو یہ جو ہے کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ محبت کے راز سکھانے والا ان کو کوئی نہیں ہوتا. یہ خدا براہ راست ان کے دل میں محبت کر کے ان کو ہی دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے لیے قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. اب معصوم ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ بلوغت سے پہلے بھی محفوظ ہو. تو بلوغت سے پہلے محفوظ انٹلیکٹ کے ماتحت تو ہو نہیں سکتا. بلوغت سے پہلے محفوظ جذبات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. مثلا ایک بچہ ہے, اس کو ماں جھوٹ سکھاتی بولنے لگ جاتا, لیکن اگر اس کی فطرت میں ساتھ چاہیے تو ماں بھی کہہ دیتی ہے میں نے نہیں دیتا. لیکن عقلی طور پر اگر بات آئے گی تو پھر ماں اس کو سکھائے گی بچہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. لیکن جذبات کے موڑ پر آئے گی تو چھوٹا چھوٹا بچہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, کچھ کو ماں نہیں مانتا, یہ نہیں مانتا. اب میں قرآن کریم کے روح سے کچھ باتیں بتاتا ہوں جن سے پتہ لگتا ہے کہ خدا کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا, تاکہ آدمی یہ کوشش کرے کہ میں ویسا نہ بنوں. کیا خدا کی خواہش کو میں خدا سے محبت کروں, لیکن خدا کہتا ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا. اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ محبت بغیر جواب کے ہوتی نہیں. جب خدا کہتا ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا تو اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ ایسے آدمی کے دل میں خدا کی محبت کبھی نہیں پیدا ہوتی. بس جو جن لوگوں میں یہ خواہشیں پائی جائیں گی وہ لوگ خدا کی محبت سے محروم ہیں. فرماتا ہے ان اللہ لا یحب مختالا فخورا. مختال اور فخور, جس شخص کے اندر کبر پایا جاتا ہے اور فخر کی عادت پائی جاتی ہے, وہ آدمی جو ہے تو وہ کبھی خدا تعالیٰ اس سے پیار نہیں کرتا. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ جس کے اندر کبر پایا جاتا ہے اور فخر پایا جاتا ہے وہ خدا سے محبت نہیں کرتے. بات ظاہر ہے بالکل. مثلا جس کے اندر کبر پایا جاتا ہے وہ خدا کی, اگر خدا کی بڑائی کا وہ قائل ہوتا ہے تو اس کے اندر کبر ہو جا سکتا. جس کے سامنے بادشاہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کبھی وہ بھی سپاہی اکڑتا ہے. بادشاہ نہ ہوتا ہے سامنے ہٹ گیا ہے تو پھر تو سپاہی ڈنڈے ڈنڈے چلا لیتے ہیں. جب مگر سبرڈنٹ پولیس سامنے آ جائے پھر سپاہی بیچارہ ایسا شریف بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ڈنڈے کا پتہ ہی نہیں کیسے چلا جاتا. تو جو انسان خدا تعالیٰ کی شان کا قائل ہوتا ہے یہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کی شان کو دیکھ کر پھر خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے وہ اپنے اندر یہ باتیں کرے. تو پہلی محبت تو آخر یا حسن سے پیدا ہوگی یا احسان سے پیدا ہوگی. تو وہ جب وہ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کو سمجھے گا تو اس کے احسان کو کہاں سمجھے گا, اس کی خوبصورتی کو کہاں سمجھے گا. اسی طرح فخر,
فخر بھی وہی انسان کرتا ہے جو کہ سمجھتا ہے میرا ذاتی علم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر کہتے ہیں یہ باتیں یہ علم ہم نے اپنی ذات سے سیکھا. فرمایا جھوٹ بول ہم نے سیکھا. تو فخر کے معنی یہ ہیں کہ کوئی انسان خدا کی نعمتوں کا انکار کرے اور کہے یہ نعمت میری ذاتی خصوصیت سے مجھے حاصل ہے. تو جو کوئی شخص دنیا کے لوگوں میں اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے یا کوئی جو شخص دنیا کے لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ فلاں فلاں خوبی میرے اندر پائی جاتی ہے وہ گویا خدا کی احسان کا انکار کرتا ہے, خدا کے حکم کا انکار کرتا ہے, تو اسے محبت ہو ہی نہیں کرتی. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کاموں میں حد سے جو گزر جانے والا ہو اس کی عادت ہو تو ایسا انسان اور وہ بھی نہیں خدا سے محبت کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں سے کبھی پیار نہیں کرتا. یا دوسرے لفظوں میں یہی سمجھو پہلے جو میں قاعدہ بتا چکا ہوں کہ جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہوں وہ کبھی خدا سے محبت نہیں کر سکتے. یہ شخص جو ہے یہ بھی دیکھ لو طبی طور پر خدا سے محبت نہیں کر سکتے. تو حد سے زیادہ گزر جانے والے کے معنی ہیں کہ انسان کو غصہ تو آ جاتا. تو غصے کے آ گیا اس نے کسی نے غلطی کر بیٹھی, ایک آدمی نے کوئی غلطی کی اس نے تو تھپڑ مار دی, لیکن بعد میں ندامت پیدا ہوئی میں نے غلطی کی, بھائی اس سے غلطی ہو گئی تھی چلو میں معاف کر دیتا یا زیادہ سے زیادہ اس غلطی پر اس کو ڈانٹ دیتا تھا, تھپڑ کو مارا میں نے. لیکن بات طبیعت ایسی ہوتی ہے وہ کوئی ذرا سا قصور کر لے وہ بس نہیں کرتے, کہتے ہیں میں کیوں ہی کرتے جاؤ. ہم نے دیکھا کئی ہمارے پاس آتے ہیں فلانے میری گستاخی کر دی, ہم کہتے ہیں بڑی غلطی کی چلو جی اس کو جرمانہ کر. وہ بس میری ہتک ہو گئی, کوئی سزا ہی نہیں, اس کو چارہ نہیں جرمانہ ہو گیا. اس سے کیا ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم آرا چلائیں اس کے اوپر, اس کی ہڈیوں کو لے کے جلائیں, پھر سل کے اوپر رکھ کے اس کی ہڈیوں کو پیسیں, پھر ان کو جا کے کسی پخانے کے گڑھے میں ان ہڈیوں کو ڈال دیں, پھر اس کے اوپر ایک تابوت کھڑا ایک علامت کھڑی کریں, اس کے اوپر گالیاں اس کو اس کے باپ دادے کو دیں, تب جا کے اس کی تسلی ہوتی. یہ شاید پھر بھی نہ ہو جب تک وہ قیامت میں دوزخ میں ڈالا ہوا اس کو ملیں گے. تو ایسا انسان خدا سے نہیں محبت کر سکتا. ہندو کریم خدا سے یہ کیا امید کرے گا جس کے دل میں اتنا بغض ہے, خدا سے کیا چاہے گا جا کے. تو حد سے زیادہ گزر جانے والا انسان جو ہے وہ محبت الہی نہیں کرتا. چوتھے فرماتے ہیں کہ تیسرے نہ یہ محب المعتدین تو تیسرا تھا نا, مختالن فخورہ دو پہلے, معتدین تیسرا, اور پھر خوان چوتھا. جو خوان ہو وہ نہیں کرتا. فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما. یہ چوتھی اور پانچویں. خوان ہو خائن وہ بھی کبھی بھی خدا تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے, کیونکہ محبت تو کہتے ہیں معاملے کی درستی کو, اور خوان کے معنی معمولی خیان کرنے والا نہیں بلکہ خوان کے معنی بہت بڑا خائن. تو محبت تو چھوٹی خیانت کی بھی برداشت نہیں کرتی. اگر کوئی شخص کسی سے ذرا بھی اپنے دل میں کچھ گرہ رکھتا ہے تو وہ تو محبت کر ہی نہیں سکتا. تو جو شخص بڑا خائن ہے وہ تو کسی صورت میں محبت نہیں کر سکتا. تو فرماتا ہے جو شخص خیانت کرنے والا ہے نبھا نہیں سکتا لوگوں کے ساتھ, تعلقات کو اپنے قائم نہیں رکھ سکتا, اس کے متعلق یہ تمہارا خیال کر لینا کہ خدا سے محبت کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا, اور نہ خدا اس سے محبت کر سکتا. پانچویں چھٹی آ گئی اثیم. اثیم کی حالت بھی فرماتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. اثیم کے معنی بڑا قانون شکن. تو اب بڑا قانون شکن یہ بھی شاید اجازت ہے کہ جس شخص کو عادت ہے قانون سیکھنے کی تو وہ ہر معاملے میں اپنی اپنی بات نکال لے گا. دنیا کے قانون توڑے گا, خدا کے بھی توڑے گا. اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا خدا کا بھی نہیں کر سکتا. تو جو شخص یہی سوچتا رہے گا کہ یہ بھی بات اتنی جو ہے توڑ لو, یہ قانون توڑ دو, اس میں کون سی بات ہے, اس میں کون سی بات ہے, اس میں کبھی بھی صحیح فرما برداری نہیں پیدا ہوگی اور کبھی محبت رہے گی پیدا. ہمارے ایک بیچارہ فلاسفر ہوتا تھا, اللہ مغفرت کرے گا, بہت ہو گیا قادیہ میں. اس کو لطیفے بڑے سوجا کرتے تھے, بڑے اچھے اچھے بات, بڑے مزیدار لطیفے جواب میں دیتے. اور فلاسفر اس کو کہتے اسی لیے تھے کہ ہر بات میں اپنا نیا نقطہ نکالا کرتے. کئی روزے کا ذکر شروع ہو گیا, چلیں گے ایک روز ہے, مولویوں کی باتیں بنائی گی, لو جی 5 منٹ پہلے کھل گیا, یہ 5 منٹ پیچھے سہری کھائی روزہ ٹوٹ گیا.
تو یہ کیا مطلب 12 گھنٹے اس نے فاقہ کیا کہ 5 منٹ آگے پیچھے ہو گئے تو کون سی بات. ایک دن خوب بحث کی, خوب رات کو بحث کرتا. تو صبح گھبرایا ہوا خلیفہ اول کے پاس آیا. تھا تو زمانہ حضرت مسیح موعود کا, لیکن خلیفہ اول چونکہ درس دیتے تھے باہر بیٹھتے تھے, اس لیے لوگ عام طور پر ایسی باتیں لے کے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے. تو ان کے پاس آیا اور آج کہنے لگے جی بڑا کانپتا ہوگا کہ آج تو مجھے بڑی ڈانٹ پڑی ہے, میں بڑا گھبرایا ہوں, مجھے علاج بتائیں کیا ہوا. کہنے لگے جی رات کو میں یہ بحث کر رہا تھا کہ یہ کیا مسئلے مولویوں نے بنا لیے, ڈھونگ بچائے ہوئے ہیں کہ جی روزہ 5 منٹ پہلے کھل گیا ہے, یہ 5 منٹ پہلے اس بعد میں سیری کھا لی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ گیا. 12 گھنٹے ایک شخص نے فاقہ کیا ہے, 14 گھنٹے ہمارے ملک میں فائدہ کیا, اس میں 5 منٹ پہلے کھول لیا تو کیا حرج ہو گیا خدا کا. تو کہنے لگا وہ جلایا تھا اصل میں. کہنے لگا خواب میں نے دیکھی کہ تانی لگائی میں نے ایک جگہ پر کیلا گاڑ کے, پھر وہ جو تانی کا سکھاتے ہیں نا سوت کو اوپر دیکھتے ہیں کچی, اس کو دیتے ہیں وہ پان کچھ لے کے تو پان دیتے ہیں. تو اس کی ایک طرف رسی باندھی اس کے کیلے میں, پھر دوسری طرف رستے سے باندھ دیتے ہیں, پھر وہ تن جاتی, تن کے پھر اس کے اوپر وہ باندھ اس کو سیدھا کرتے ہیں اور پھر اس میں وہ شاید پان بھی چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کل تو اس کو کر لگے میں نے باندھ دیا اور دوسری طرف کیلا ہاتھ میں پکڑ لیا بجائے دوسری طرف کیلا گاڑنے, یا نا کیلا گاڑ دیا لیکن اس کو ہاتھ میں پکڑ کے چلا ہوتا. جب چلا تو وہ 2 انگل وہ رسی ختم ہو گئی باندھنے میں, 2 انگل کھڑی ہو گئی. تو میں نے کھینچنا شروع کیا تانی, اور بار بار کھینچوں وہ 2 انگل فرق لگا. کہنے میرے ہاتھ تھک گئے اور وہ سوت گرنے لگا, اور میں نے کہا یہ گیلا سوت ہے, مٹی میں گرے گا, سارا سوت خراب ہو جائے گا اور مجھے مار پڑے گی, جس کا سوت ہے وہ مجھے ملامت کرے گا, تو نے میرا سوت خراب کر دی. تو کہنے لگا میں نے بے اختیار شور مچایا, اپنے رشتوں کروں گا, اور میں کہا دوڑو 2 انگلیاں بھی کھاتے میری سے تانی چل رہی. تو میں نے کہا یہ خدا نے مجھے ڈانٹا ہے کہ تو 2 منٹ کہتا تھا, 5 منٹ کہتا تھا, تیری تو 2 انگلیاں بھی نہیں تانی چلی, تو روزہ 5 منٹ میں تیرے خراب ہو جائے گا. تو جو شخص یہ کہہ دیتا ہے وہ تو بیچارہ 5 منٹ کہتا تھا. تو کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو مرضیاں کرتے چلے جاتے ہیں. لطیفہ لوگوں نے مشہور ہے, ایسے لطیفہ ہی معلوم ہوتا ہے, لیکن ہوتے ہیں بات بیوقوف ہے بھی. کہتے ہیں راول پنڈی کا مولوی صاحب اس کے پاس کوئی شاگرد آیا, اس کا مقتدی آ کہنے کا مولوی صاحب اگر تھوڑی سی ہوا خارج ہو جائے تو مجھے ٹوٹ جائے. انہوں نے کہا ٹوٹ جائے. کہیں نہیں مولوی صاحب سمجھے نہیں میری بات, میرا مطلب ہے بہت تھوڑی. کہیں نہیں پھر بھی ٹوٹ جائے. کہیں نہیں پھر میں شاید سمجھا نہیں سکا, میرا مطلب ہے بہت ہی تھوڑی سی. کہیں نہیں پھر بھی ٹوٹ جائے. کہنے نہیں پھر میں نہیں سمجھا سکا, اتنی سی ہوا خارج. کہنے پھر بھی ٹوٹ جائے. کہنے پھر اتنی سی ہو جائے. کہنے پھر اب وہ چھوٹا چھوٹا ناخن کے پاس کرتے جائے, ملا کو ہوتا ہے ایسا تیرا پخانا میں نکل جائے, تیرا بھی وجود ہو جائے. تو یہ جو خوان ہوتا ہے اسی میں محبت کرنی چاہیے. قانون کتنی رات دن سوچ رہے ہیں اور فلسفے کی ایجادیں کر رہے ہیں کہ یوں مطلب نکلایا, یوں نکلایا, یہ نکلایا. یہ کیا بنتا ہے جو خط جب محبت ہوتی تو انسان پھر دلیلیں نہیں کیا کرتا, پھر وہ کہتا ہے حکم ہو گیا. یہ محبت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے تقریر سننے کے لیے. مجلس میں دور تک لوگ کھڑے ہوئے تھے, آواز پیچھے اور آ گئے تو اگلے آدمیوں نے ان کو آواز روکی تھی. رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو عبداللہ بن مسعود گلی میں سے وہیں بیٹھ گئے. بیٹھ کے تو بچوں کی طرح پیروں پر چلنے شروع کیا. کوئی آدمی جو وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ کس سے آپ ایسے عقلمند آدمی کیا بے حرکت کر رہے ہیں, گلی میں اس طرح چل رہے ہیں پیروں کے اوپر. کیا لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ. کیا لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی بات ہے کہ وہاں مجلس میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تو یہ تو نہیں کہ چلتے چلتے بیٹھ جاؤ. کیا نہیں مطلب تو میں بھی سمجھتا ہوں, پر بات یہ ہے کہ اگر اس وقت میری جان نکلے, مجھے پتہ نہیں جان نکل جائے تو میں خدا تو کیا کہوں گا کہ ایک حکم رسول اللہ کا ایسا بھی تھا جسے میں نے عمل نہیں کیا. یہ محبت ہوتی ہے. یہ محبتیں جو حجتیں بنا کے بنا رہے ہیں, یہ مفہوم ہے, یہ مذہب, وہ فلسفی چلا سکتا ہے, محب نہیں چلا سکتا. اسی طرح اسیم تو گویا کھلے بندوں وہ ہے جو قانون فکری کرتے. پھر 7واں وہ ہے جو فرے ہو, چھٹا فرے ہو, یعنی عارضی لذات پر کمال خوشی محسوس کرتا ہو. فرحون اس کو کہتے ہیں جو کہ عارضی لذت پر بڑی خوشی محسوس ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین. فرحون جو عارضی لذات پر کمال لذت حاصل کر سکتے. تو جو چھوٹی چھوٹی چیز پر خوش ہو جائے انہیں بڑی کی خواہش کو کر دیں.
وہ تو وہی ہوتا ہے کہ میں تو اس کے بغیر نہیں راضی ہوں، جو یہ کہہ دیتا ہے اچھا خدا کی بات کی تھی تھانے دار بن گئے بس مزے میں آ گیا، تو خدا کہتا ہے چنگا بنے گا تھانے دار، جو کہتا ہے فلانی تجارت کی اس میں نفع آ گیا، خوش ہیں، بڑے آکڑے پھر رہے ہیں، لمبا اپنی پتلون خوب سارا دن اس کے چکن ٹھیک کرتے پھرتے ہیں، خدا کہتا ہے اب ٹھیک کر پتلون، میری بھی ضرورت ہے۔ تو فرعون اس کو کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لذت محسوس کر کے بس آرام پا لیتے ہیں، فرماتا وہ نہیں، ہمارے لیے تو وہی آئے گا جو کہے گا میں نے تو آسمان کا ہی تارا لینا۔ مجھے یاد ہے واقعہ، ان چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، نکالنے والے نتیجے نکال لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود السلام نے جب کتاب لکھی سورہ برہان الرحیم، تو مولوی برہان الدین صاحب نے مجھے واقعہ بتایا اپنا کہ میں نے جب وہ پڑھی تو میں نے کہا چل کے اس بزرگ کو ملنا چاہیے، تو کہنے کہ میں آیا، کہنے کہ اور تو شور تو صاحب کی نہیں تھی، سر صاحب اتفاقاً کئی بار گئے ہوئے تھے گرداس پور یا کسی جگہ پر، تو کہنے کہ میں وہاں گیا کہ نورپور گئے ہوئے تھے، ہوشیارپور شاید دعاؤں کے لیے گئے ہوئے تھے، تو کہنے کہ وہاں میں گیا تو وہاں میں نے حضرت صاحب نے منع کیا ہوتا کسی کو ملانا نہیں، تو میں ایسا شیخ احمد علی صاحب یا کون سے ساتھ ان کو کہا ہوا تھا کہ کسی کو آنے نہیں دینا، دعاؤں کے لیے چلا کر رہے تھے، تو کہنے کہ میں نے منتیں کی، بڑی خوش آمدیں کی، میں نے کہا دیکھو میں اتنی دور سے آیا ہوں اور یہ اور وہ ہے، بڑا سواب ہے، یہ سواب سے سواب صاحب میں نہیں جانتا، مجھے حکم نہیں آنے دینا، بڑا زور لگایا نہیں ہوا، کہ میں بھی ایک طرف کے بیٹھا رہا، وہ کسی کام کی چیز لینے کے بعد لے گیا تو میں دوڑ کے اندر پہنچا، اندر جا کے کہنے لگے میں نے کہا میں نے دیکھنا ہی ہے، چھیڑنا تو ہے نہیں، جب وہ بزرگ ہیں کام کر رہے ہیں تو میں ان کے خلل تو نہیں ڈالنا چاہتا، میں نظر ڈال دوں، کہ میں نے پردہ ہٹا کے ذرا جو اندر نظر ڈالی، حضرت صاحب کی عادت تھی لکھتے ہوئے بھی پہلا کرتے اور بڑا تیز چلتے، تو حضرت صاحب کہنے لگے کوئی کتاب لکھ رہے تھے، ادھر سے ادھر پھرتے جائیں اور لکھتے چلے جائیں، جلدی 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 چلتے چلے جائیں، کہنے لگے کچھ میرے اوپر اتنا غلبہ آیا، اتنا ڈر آیا کہ میں وہ پردہ میرے ہاتھ سے چڑا، میں بھاگا، واپس آ گیا اپنے لوگوں نے کہا آپ میرے صاحب کو دیکھنے گئے تھے، ملے کیا باتیں ہوئی، کہ بادشاہ تو کوئی نہیں ہوئی، پر میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آدمی بڑا ہے، کہنے لگے کیوں، کہنے لگے وہ کمرے کے اندر بھی اتنی جلدی سے چلتا تھا کہ پتہ لگتا ہے کہ بڑی دور جانا ہے، تو وہ ایک چھوٹی چیز تھی، انہوں نے اپنے یہی نقطہ سے نکالی۔ تو فرعون آدمی جو ہے جو چھوٹی چھوٹی چیز پہ خوش ہوتا ہے اس نے دور نہیں جانا، ہمیں پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ یہ بڑی چھوٹی چیزوں پہ تسلی پا جاتا، جو بڑی چیزوں پہ تسلی پانے والا ہے وہ لیتا جائے گا، سمیٹتا جائے گا، احسان ہو گیا پھر چل پڑے گا، پھر چلے گا، پھر آگے احسان خدا کرے گا، کہے گا ٹھیک ہے شکریہ آپ کا پر میری منزل آگے، پھر اللہ تعالیٰ کچھ اس کو نعمت ڈالے گا، کہے گا بہت اچھا الحمدللہ شکریہ، میں پھر دوڑ پڑا، پھر کہاں جا رہے ہوں، یہ ابھی میری منزل آگے، آخر کہے گا کہاں، کہنے گا بس میں نے تو آپ کو لینا، جب آپ ملیں گے تب میں چھوڑوں گا، یوں تو نہیں چھوڑوں، آخر تو خدا تعالیٰ اس کو اپنے قرب میں لے گا۔ پھر ساتواں مقام یہ ہے کہ مفسد ہو وہ اس سے بھی اللہ محبت نہیں کرتا، تو یہ سیدھی بات ہے کہ مفسد سے بھی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس ماں کے بچے سے تم نفرت کرو گے ماں نہیں محبت کرنے کے لیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب مخلوق اللہ کی ہے ساری، تو جو فساد کرتا ہے خدا کے بندوں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے، فساد ڈلواتا ہے، خدا اس سے کب محبت کر سکتے ہیں، ناممکن بات نہیں۔ انگریزی میں مثل کسی نے کہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر میں نے پڑھا کہ تو محبت جس سے ہے اس سے محبت نہ کرنے سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جانو دلوں سے دائر نہیں آل محمد خاتم میں سارے کوچے ہیں آل محمد، تو وہ آل محمد اپنے اپنے درجے میں حضرت صاحب سے تو درجے میں بہت سے وہ نیچے تھے اور ان کا مقام ان کا نیچے تھا، لیکن یہ کہ یہ فرمایا اس کی وجہ سے یہ کہ محمد رسول اللہ کو پیارے تھے، اس لیے محمد رسول اللہ کی محبت کے لیے لازم ہے ان سے محبت کی، اگر ان سے محبت نہیں کرتی تو یہ امید رکھنا کہ ان محمد رسول اللہ سے محبت ہو جائے گی، غلط محمد رسول اللہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین، اگر تم دنیا میں فساد کرو گے تو پھر خدا کی محبت نہیں، خدا تم سے محبت نہیں کرے گا، جس کے دوسرے معنی ہے تم بھی خدا سے محبت نہیں کرو گے۔ ہاتھ میں وہ جو ناشکرا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب خوانا کفورا. خوان کے معنی تو پہلے آ گئے ہیں, کفور کے معنی بڑا نہ شکرا. تو جو شخص خدا کے احسانات کو دیکھتا ہی نہیں اور کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا, مجھے کچھ نہیں ملا, اس کے خدا تعالیٰ نے پھر اس سے محبت کرنی چاہیے. اور آپ جب وہ خدا اسے پیار بھی کرے تب بھی یہی کہے گا مجھے کچھ نہیں ملا, مجھے کچھ نہیں ملا. تو جو چھوٹی چیز پہ خوش ہوتا ہے اور خدا کا شکر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اور احسان کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرو تو لأزیدنکم, جتنا جتنا شکر کرتے جاؤ گے میں اور زیادہ دیتا چلا جاؤں گا. اگر ناشکری کرو گے تو میں لیتا چلاؤں گا, تو جس سے نعمتیں چھننی شروع ہو جائیں گی اس کی محبت, اس کو محبت کا مقام مل ہی کہاں سکتا. جو مصرف ہے اس کو بھی نہیں ملتا, کیونکہ مصرف اپنے اور اپنے نفس کی لذات کو دوسرے کی تکلیف اور آرام پر ترجیح دیتا ہے. مصرف کہتے ہیں اسی کو, یعنی مصرف وہی ہے نا جس کے پاس روپیہ ہے اور وہ بجائے غریبوں پر خرچ کرنے کے اپنی جان کے آرام میں خرچ کرتا ہے. تو جو شخص خدا کے بندوں پر خرچ نہیں کرنا پسند کرتا اور اپنی جان پر خرچ کرنا, بلا وجہ خرچ کرنا پسند کرتا ہے, اس سے خدا نے کیوں محبت کرنی. وہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض بندوں سے پوچھے گا کہ آؤ میں تم کو انعام دوں, کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا, میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے, اور میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کی. تو بندے کہیں گے الہی یہ تو کیسی بات ہو سکتی ہے, بھلا ہم کہاں اور تو کہاں, ہماری کیا طاقت تھی کہ تو بیمار ہوتا ہم تیری عیادت کرتے, تو بھوکا ہوتا تم کھانا کھلاتے, تو یہ کام کرتے. فرمایا نہیں, جب دنیا میں میرے غریب بندوں میں سے کوئی بھوکا تھا اور تم نے اس کو کھانا کھلایا تو میں ہی بھوکا تھا جس کو تم نے کھانا کھلایا. اور جب میرے غریب بندوں میں سے کوئی پیاسا تھا اور تم نے اس کو پانی پلایا تو دراصل میں ہی پیاسا تھا جس کو تم نے پانی پلایا. اور جب تیرے بندوں میں سے کوئی ننگا تھا اور تم نے اس کے کپڑے پہنائے تو دراصل میں ہی ننگا تھا جس کو تم نے کپڑے پہنائے. اور جب میرے بندوں میں سے کوئی بیمار تھا اور تم اس کی عیادت کے لیے گئے تو دراصل میں ہی بیمار تھا جس کی عیادت کے لیے تم گئے. تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی مدد کے لیے وہ ہمیں روپیہ دیتا ہے, ہمیں طاقت دیتا ہے, ہمیں قوتیں دیتا ہے, ہمیں عقل دیتا ہے, سمجھ دیتا ہے, اگر ہم ان کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں تو جب ہم نے اس کی دی ہوئی ذمہ داری کو اتنا فرق کر دیا اس کے بعد ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے گا اور ہم اس سے محبت کریں گے. ہمیں تو اپنے نفس سے محبت ہے کہ جس میں اس کے احکام کو بھول کر اپنے نفس کو خرچ کرتے جائیں. جو ظالم ہے وہ بھی خدا سے محبت نہیں کر سکتا. فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین. ظلم اور محبت تو ساحرہ کی جمع نہیں ہو سکتی. محبت تو جذبہ ہے نرمی کا اور ظلم ہے سختی کا. محبت کہتی ہے اپنی چیز قربان کر, ظلم کہتا ہے دوسرے کو قربان کر. تو یہ بھی جمع نہیں ہوتے, اس لیے یہ بھی جمع نہیں ہوتے. اب ان باتوں کے یہ معنی نہیں ہے کہ جن میں یہ بات نہ ہو اس سے خدا محبت کرتا ہے, یہ نہیں نتیجہ نکلتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس میں یہ ہو ان سے خدا محبت نہیں کرتا. یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے نہیں ہے تو خدا سے محبت کرنے لگ جائے. ممکن ہے ظالم ہو کافر ہو, ممکن ہے ظالم ہو اور مطلب پاگل ہو, اس کو پتہ ہی نہیں دین کا اور خدا کی محبت کا. یہ نکلتا ہے نتیجہ کہ ظلم کے ہوتے ہوئے خدا کی محبت دل میں نہیں ہو سکتی. مگر یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ظلم اگر نہیں کرتا تو خدا کی محبت ضرور کرتا ہے. درمیان میں ہے یہ, یعنی اس میں قابلیت ہے خدا کی محبت کی, عملاً ضروری ہے کہ خدا سے محبت کرتا. ایک شخص جو مصرف نہیں اس میں قابلیت محبت کی ضرور ہے لیکن ضروری نہیں کہ خدا سے محبت کرتا. ایک خوان ہے نہیں ہے, خیانت نہیں کرتا, ضروری نہیں کہ خدا سے محبت کرتا ہو, لیکن ممکن ہے کہ اگر چاہے تو اس سے ہو جائے. مگر جب یہ خوان تھا تو اس کے لیے ممکن نہیں تھی, جب یہ ظالم تھا تو اس کے لیے ممکن نہیں تھی, جب یہ اسیم تھا تو اس کے لیے ممکن نہیں تھی, جب یہ اسیم نہیں رہا تو اس کے لیے ممکن ہو گئی, ضروری نہیں کہ محبت. جب یہ خوان نہیں رہا تو اس کے لیے ممکن ہو گیا محبت بننا, ضروری نہیں کہ محبت. تو یہ 10 الگ اخلاق ہیں, برائیاں جن میں ہوں وہ فردن فردن ہے یا مجتمع ہو. ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے کیا وہی کرتے جانے کہ وہ کڑوی ہوتی جاتی ہے, کام کے کرتے جانے گرم بالکل کڑوی زہر بن جاتی ہے, اس کو کاٹتے چلے جاتے ہیں, زہر نہیں کرتے. تو نیا پانی گرم کرنا تھا. اب میں بتاتا ہوں کہ محبت الہی کے ذرائع کیا ہے. مگر یہ بھی مختصر مجھے کرنا پڑا, جو کچھ اس لیے بھی کہ پوری طرح نوٹ میرے نہیں لکھے ہوئے تھے اور کچھ مضمون بھی شرم بھائی. اول
صفات الہیہ کا ورد کرنے سے جسے ذکر کہتے ہیں محبت کرو. سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر. اسی طرح یا حیو کہ یا قیوم، یا ستارو یا غفار، یہ مختلف الفاظ ہیں. بعض لوگ تو سارے نام جو قرآن کریم میں ان کو ملتے ہیں 199 101 کئی لوگوں نے مختلف بنائے ہوئے ہیں، وہ جو نام کسی کو مل آتے ہیں وہ اس میں لکھ دیتا ہے. تو صفات الہیہ کا ذکر کرنے سے محبت الہی پیدا ہوتی. یوں کہنا چاہیے کہ یہ سب سے پہلا درجہ ہے، اس لیے کہ یہ تکلف کا درجہ ہے. مگر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو سبحان اللہ کہنے سے، نام لینے سے تو ہمیں یقین اور ایمان میں ترقی تو نہیں ہوتی. نام لینے سے تو ایک مضمون ہم اپنے سامنے لاتے ہیں. یہ کہ ہمارا قلب اس مضمون کو تسلیم نہیں کر لیتا، یہ دوسری بات ہے. ہمیں ایمان آ گیا قرآن پر، ہمیں ایمان آ گیا اسلام پر، ہمیں ایمان آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اور ہم نے کہا خدا سبحان ہے. ہم نے کہا قرآن خدا کی کتاب ہے اور قرآن میں لکھا ہے وہ غفار ہے. اچھا خدا غفار ہے، مگر یہ تو ہمارے دماغ کی تسلی ہے، ہمارے دل کی تسلی نہیں. دل محبت دل سے تعلق رکھتی. تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یا ستارو یا غفار کہتے ہیں، یا حی یا قیوم کہتے ہیں، تو ان الفاظ سے کہ یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک عقلی چیز ہم اپنے سامنے لاتے ہیں. تو جب ہم عقلی چیز سامنے لاتے ہیں تو عقلی چیز کا لازمی نتیجہ محبت تو نہیں ہوا کرتا. عقلی چیز کا ظاہر لازمی نتیجہ ماننا ہوتا ہے. مثلا شیر کو لوگ مانتے ہیں تو شیر سے محبت نہیں ہوتی. یہ مانتے ہیں کہ مثلا انگلینڈ کی زندگی یا امریکہ کی زندگی بڑی آرام والی ہے تو امریکہ انگلینڈ سے محبت کرنے لگے. تو یہ محض ایک ذکر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ذکر کہتے ہیں. قرآن شریف نے بھی اس کو ذکر کہتا ہے. یہ تکلف ہے، جیسے بناوٹ کی محبت ہوا ہے. یہ بناوٹی محبت، پہلی محبت بناوٹی ہوتی ہے. جیسے اقلیدس کہتا ہے سپوز تو فرض کرو گے یہ لکیر فلانی لکیر کے برابر ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. تو فرض تو وہ شروع کرتا ہے اقلیدس اور سچائی پر پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ایک انسان روتا ہے اور رونے نہیں اس کو آتا ہے، جان کرنے لگ جاتا ہے. تو کئی آنکھوں میں سچ میں آنسو آ جاتے. کئی مائیں بچوں کو ڈرانے لگتی ہیں بعض دفعہ، اور بعض آپ سے ڈرنے لگ جاتے. مثل مشہور ہے اس کے اوپر کہ کوئی شخص تھا، لڑکا، اس کو لڑکے دکھ کیا کرتے تھے، تو وہ تنگ آ کے اپنی جان چھڑانے کے لیے لڑکوں کو کہا کرتا تھا کہ ارے تمہیں پتہ نہیں فلانے آج ولیمہ ہے فلانے رئیس کا، تو سارے کھانا کھانے گئے تم یا مجھے کھیلو پڑے کھانا نہ کھاؤ. بچے بیچارے کھانا سن کے کہ دعوت ہے اور عمدہ کھانے ملیں گے، وہ پھر کب برداشت کرے ان دور پڑنا. جب انہوں نے چلا جانا تو اب یہ ان کو کہہ کہ تم کھانے سے معروف رہ گئے، اس کو شبہ پڑتا ہے شاید سچ مجھے دعوت ہے، آپ ہی سے دعوت پڑ. اب وہاں جب پہنچتا تو وہ ناکام واپس آ رہے ہوتے تھے، وہ پھر اور جگہ سے دکھ کرتے تھے. جب دکھ کرتے تھے تنگ آ جائے تو آخر سمجھتا ہے یہی ہر بار جو کام آ سکتا ہے، پھر اس کو دھوکہ دوں. تو پھر کہتا ہے اصل میں پہلے تم مجھے جو مارتے ہو میں نے تم سے جھوٹ بول دیا، اصل میں فلانے نے اس کی دعوت وہاں کھانا ہو رہا ہے تم وہاں جانا. انہوں نے وہاں دعوت پڑی. جب انہوں نے وہاں جانا پھر اس کو خیال آنا کہ شاید وہاں دعوت ہو، تو دعوت مارا بھی مجھے پہلے ہم چھیڑتے رہے، پھر مار کھائی اور میں دعوت رہے گا، میں بھی چلتا ہوں، یہ کہ آپ بھی چل پڑیں، پھر جا کے اور مار کھائی. تو بسا اوقات بناوٹ سے بھی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے. حضرت مسلم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بناوٹ کرنے سے اگر وہ رونے کی بناوٹ کرے رو پڑتا ہے، اگر ہنسنے کی بناوٹ کرے ہنس پڑتا ہے. تو یہ ذکر الہی در حقیقت تسلیم والی محبت کا مقام ہے، اصلی محبت کا مقام نہیں. یعنی اصل تو اس کا دماغ خدا کو سبحان مانتا ہے، اصل اس کا دماغ خدا کو اکبر مانتا ہے، اس کا دماغ خدا کو ستار مانتا ہے، اس کا دماغ خدا کو غفار مانتا ہے. اس کا خود کوئی جوڑ خدا سے براہ راست نہیں ہوا ابھی، مگر جب یہ بار بار کہنا شروع کرتا ہے یا ستارو یا غفار یا ستارو یا غفار یا ستارو یا غفار، تو کچھ نہ کچھ اس کا چھینکا، جیسے کیچڑ اچھالتے جو چھینکے آپ پڑتے ہیں، جو بھرتے ہیں بوریاں شکر کی، تو ان کے منہ میں کوئی نہ کوئی دانا جا پڑتا ہے. جس وقت یہ ذکر شروع کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی خط منہ میں اس کی چیز جاتی ہے، اس کا لطف آ جاتا ہے. وہ کسی جگہ ستاری داخل ہو جاتی ہے، کسی جگہ غفاری داخل ہوتے ہوتے پھر وہ مصنوعی محبت جو ہے تو اچھی محبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. پھر اس کو ذکر کا مقام فرماتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم،
تم وہ ذکر کیا کرو تو آخر ہوتے ہوتے وہ مقام آ جائے گا کہ میں تمہارا ذکر کرنے لگ جاؤں گا اور اس سے ہم محبت ایک پیدا ہو جائے گی، دونوں والا کا پیدا ہو جائے گا۔ بقرہ رکو 18۔ دوسرا طریقہ اس کے خود محبت الہی پیدا کرنے کا ہوتا ہے صفات الہیہ پر غور، جسے صوفیہ کی اصطلاح میں فکر کہتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، ایک یہ ہے کہ لفظ سبحان اللہ اللہ ہے اور سوچنا شروع کیا اللہ کس طرح سبحان ہے، فلانی بات سے ثابت ہوتا ہے، خدا سبحان ہے، فلانی بات سے ثابت ہوتا ہے، فلاں ہے، خدا فلاں بات سے ثابت ہے۔ تو یہ جو دماغ میں صفات الہیہ کا دور ہوتا ہے اور ان کا انالیسس ہوتا ہے اور ان کا جو آپریشن کیا جاتا ہے، ان کی انیٹمی دیکھی جاتی ہے، اس کو فکر کہتے ہیں۔ لفظ اللہ اکبر کہنا ذکر ہے، لیکن اکبر کے لفظ کے اوپر پھر بحث شروع کر دیں اپنے دماغ میں کہ اکبر کس طرح ہوتا ہے، کیوں خدا بڑا ہے، فلانا بادشاہ بڑا ہے، فلانی حکومت بڑا ہے، امریکہ بڑی ہے، امریکہ جب کچھ کرنے لگ جاتا ہے تو یہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کس طرح بڑا ہو گیا، بڑا تو امریکہ ہے، مسلمان کو خدا کو مان لیں گے تو ذلیل ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر امریکہ کو بھی دراصل خدا نے بڑائی دی ہے اور کیوں دی ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر، فلاں فلاں ان کے اعمال کی وجہ سے دی ہے، مسلمانوں کو کیوں خدا نے چھوٹا کر دیا باوجود ایمان کے، اس لیے کہ میں فلاں فلاں نافرمانی ان کی اللہ کی۔ تو جب یہ سوچتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعہ میں اکبر وہی ہے، امریکہ اکبر نہیں، تو اس کو فکر کہتے ہیں۔ یہ مقام جو ہے وہ تفصیل کا ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم عنکم واتقوا اللہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورۃ مائدہ 2۔ اے مومنو اذکروا، یاد کرو میرے ناموں کو نہیں، میری صفات کو نہیں، بلکہ نعمت اللہ ہے جو میں نے تم پر انعام کسی خاص صفت کے ماتحت کیے ہیں، ان کی تفصیل کو ذہن میں لاؤ۔ اور صرف یہی نہ سوچو کہ میں نے کھانا دیا، میں نے کپڑا دیا، بلکہ وہ چیزیں سوچو جہاں کمپیرزن پیدا ہوتا تھا کہ دنیا تمہارے لیے کیا کر رہی تھی، میں نے تمہارے لیے کیا کر دیا۔ ان ہم قوموں نے یبسطوا الیکم ایدیہم، مثلا یہ سوچو کہ کس طرح فلاں قوم تم کو تباہ کرنے کے لیے آئی، اس کی کیا کیا طاقتیں تھیں، کیا کیا منصوبے انہوں نے کیے، کتنی قوتیں انہوں نے جمع کی، کس کس قدرت، کیا کیا قدرت ان کو تمہارے تباہ کرنے پر حاصل تھی۔ فقط ایدیہم عنکم، ہم نے ان سارے منصوبوں میں ہم نے آ کے ان کے ہاتھ روک دیے، تم بچ گئے۔ تو خالی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو اولا رحمان ہے، نہیں، یہ رحمت سوچو کہ فلانے موقع پر کس قسم کے خطرات تھے اور انسانی طاقت میں ناممکن تھا کہ تم بچ جاتے، پھر بھی اس نے بچا لیا۔ فلانی موقع طاقت میں وقت میں تم بیماری سے مرنے لگے تھے، سارے حالات تمہارے مرنے کے تھے، پھر اس نے یہ ایسا علاج کر دیا۔ فرض کرو ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے، مرنے لگا ہے، اس کو ایسا بیماری ہے کہ اس کو چھوٹا سا آپریشن ہونے کے بعد اس کی جان نہیں بچ سکتی، لیکن جنگل میں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ ٹیم ہے، اتنے میں ایک دم یوں پتہ لگتا ہے کہ گھوڑے سوار آیا، کیا ہوا ہو گیا، کہ میں ڈاکٹر ہوں فلانا ہوا سرجن مشہور، اور میں رستے میں بارش ہوئی تھی، خراب ہوتا تھا، بند ہوا، میں نے کہا ادھر دیکھو تمہارے گھر میں میں آ گیا، انہوں نے آپ پناہ بھی لیجیے گا، یہ بیمار بھی مر رہا ہے، اس کو علاج کر دیجیے۔ ہر ایک سمجھ جائے گا کہ یہ ڈاکٹر نہیں لایا آیا، یہ تو خدا آیا۔ تو فرماتا ہے ہم کمپیریزن کرو مقابلے میں کہ تمہارے ساتھ ایسے واقعات گزریں گے نہیں، تمہارے دوستوں کے ساتھ ایسے واقعات گزریں گے نہیں، تمہارے بزرگوں کے ساتھ ایسے واقعات گزریں گے نہیں، کہ جہاں انسانی حالات میں ناممکن تھا کہ ایک چیز ہوتی، پھر وہ خدا کے حکم کے ماتحت یا پیشگوئی کے ماتحت یا خدا کی سنت کے ماتحت تمہارے ساتھ ہوگی۔ جب تم اس پر غور کرو گے تو تم کو پتہ لگ جائے گا خدا پر ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی، اس کو فکر کہتے ہیں۔ یہ محبت جو ہے تو یہ جو ہے اس سے بالا ہو جاتی ہے، وہاں تکلف تھا یا تکلف نہیں ہوتی، پہلا قدم اصلی محبت کا شروع ہوتا ہے فکر۔ تیسری چیز ہوتی ہے مخلوق الہی کی خیر خواہی اور اس سے محبت کرنے سے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ گویا انسان خدا کو مجبور کرتا ہے کہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ وہی طریقہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اس شخص نے کہا اس اور لڑکے کو یا ماں کہ اگر تیرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس بچے سے پیار کرنا شروع کر دے، آپ ہی راضی ہو جائے گی۔ تو یہ اسی طرح سے انسان کی تم
ایک شخص روٹا ہوا ریل میں بیٹھا ہوا ہے, تم کو کہہ رہا ہے کوئی نہیں جگہ مت آؤ, اور آ جاتا ہے, کہتا ہے کمپاس گھسے چلے آ رہے ہیں, یہ ریل ہے یا کیا ہے, دڑبا ہے کہ اس کے اندر مرغیاں گھسی ہوئی ہیں. تم نے اس کا بچہ اٹھایا, سختی دینی شروع کی, کیلا توڑا, لینے میں بچے, اس کے بعد میں سمٹ گئے, تشریف سکتی ہے نا میرا آرام سے, وہی سارے ڈیلا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے جس کے لازمی مانے یہ ہے کہ تمہارے دل میں محبت حقیقی پیدا ہو جائے, وہ فکر کے مقام کے بعد یہ ہے کہ مخلوق الہی کے ساتھ نیک سلوک اور حسن سلوک کرے. جب یہ مخلوق الہی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اللہ میں آپ کہیں گے بھائی جائے آؤ بیٹھو بیٹھو. اصلی صوفیہ جو ہیں انہوں نے اسی کا نام اس کے مجازی رکھا, مگر جو جھوٹے صوفی ہیں انہوں نے افراد کی ناجائز محبتوں کا نام اس کے مجازی رکھ دیا. کہتے ہیں اس کے حقیقی اس کے مجازی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. حالانکہ اس کے مطلب یہ تھا اس کا کہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کے بغیر حقیقی محبت خدا کی پیدا نہیں ہوتی. تو اس کے مجازی سے مراد بنی نوع انسان کی محبت تھی, نہ کہ کسی حسین لڑکے یا حسین عورت کی محبت تھی. تو ایک اتنے بڑے اعلیٰ اور زبردست اور سچے نقطے کے غلط معنی کر کے کتنا گندا بات بنا دی. حالانکہ وہ نقطہ بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں, دعوے کے ساتھ کہیں, ہم دلیل کے ساتھ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کے مجازی کے بغیر ان معنوں میں اس کے حقیقی نہیں حاصل ہوتا. جب تک کوئی شخص خدا تعالیٰ کے بنی نوع انسان کی محبت اپنے دل میں نہیں پیدا کرتا, ان کی خیرخواہی نہیں پیدا کرتا, ان کے لیے قربانی اور اثار کا مادہ پیدا نہیں کرتا, خدا کی محبت اس میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ خدا اسے محبت ہی کرتا. وہ تبھی کرتا ہے جب اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اسی لیے صوفیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان ہے وہ اللہ کے عیال, جس طرح تمہارے بال بچے ہیں اسی طرح خدا کے بال بچے یہ بندے. اسی کی مثال میں کہ جس کی چیز ہوتی ہے وہ علامت بھی ہے یہ اور ذریعہ بھی. یہ اس درجے میں دونوں خوبیاں پائی جاتی. یعنی بنی نوع مخلوق سے محبت کر کے خدا کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے, اور خدا کی محبت کی وجہ سے مخلوق کی محبت پیدا ہوتی ہے. میں نے اس دوسری کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ بارش آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور بارش کا ٹھیک زبان نکال کے اس کو برسیدہ لے لی. اب شاید میرے اس نکالنے کو بھی کئی لوگ جو کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پرتکلف سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا ہوگا یہ بہت بری بات کی, انہوں نے زبان نکال کے چلے. تو جو رسول اللہ نے جب نکالی ہے تو شاید اس وقت بھی کئی مہذب تمہارے ایسے ہوں گے جنہوں نے کہا ہو ایسی زبان کا نکالی. تو رسول اللہ نے آگے فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے تازہ تازہ چیز آئی تھی, میں نے اس کو لے لی. تو محمد رسول اللہ نے وہ قطرہ نہیں لیا, بلکہ وہ خدا کی نعمت لی, اور میں نے اپنی زبان ہی نکالی, بلکہ محمد رسول اللہ کی زبان کے مشابہ اپنی زبان کو بنایا جائے. اس لیے نہ میں نے زبان نکالی نہ انہوں نے قطرہ لی. انہوں نے نعمت الہی لی, میں نے محمد رسول اللہ کی زبان لی. ذرا میٹھا ڈالو ایسی زیادہ نہیں, اس سے